بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں آج ہم اپنا اردو کا سبق نمبر 7 حقوق و فرائض پڑھیں گے۔ اور حقوق و فرائض پڑھنے سے پہلے میں آپ کو سمجھا دوں کہ حقوق اور فرائض کیا ہوتے ہیں۔ حقوق حق کی جمع ہے اور فرائض جو ہے وہ فرض کی جمع ہے۔ جب انسان کو اپنے حقوق اور فرائض کا پتہ ہو تو وہ معاشرے کا ایک مفید شہری بن جاتا ہے۔ حقوق و فرائض میں جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم حقوق العباد کو اگر آپ لیں بندوں کے حقوق، ٹھیک ہے، تو بندوں کے ایک دوسرے پر حقوق بھی ہوتے ہیں اور کچھ فرائض بھی ہوتے ہیں، اور وہ اگر انسان اپنا فرض ادا کرتا ہے تو اس کو اس کا حق بھی مل جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم فرض بھول جائیں اور صرف حق پہ نظر رکھیں تو پھر ہم معاشرے کے نہ تو مفید شہری بن سکتے اور نہ ہی ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حقوق اور فرائض دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم بہت ضروری ہیں۔ اگر آپ حق ادا کرتے ہیں، حق حاصل کرتے ہیں، تو آپ کو فرض بھی ادا کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو حقوق و فرائض جو ہے ادا کرنے سے ہم ایک اچھے انسان بن جاتے ہیں، ایک اچھے شہری بن جاتے ہیں، اور اس سے ہماری دوسروں کی نظر میں عزت بھی بڑھتی ہے۔ کلیئر؟ تو آج ہم پڑھتے ہیں کہ حقوق و فرائض کیا ہے اور اس سبق میں کیا بتایا گیا کہ کس طرح سے ہم اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، یا اس کے یہ ادا کرنے سے ہم کیسے ہو سکتے ہیں۔ خواجہ احمد علی صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ بچے اور بڑے سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ احترام کا مطلب ان کی عزت کرتے ہیں۔ ایک دن وحید نے دیکھا کہ خواجہ صاحب کھمبے کے ساتھ سیڑھی لگا کر ٹیوب لائٹ ٹھیک کر رہے ہیں۔ اس نے پوچھا، خواجہ صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو گلی والوں کی ٹیوب لائٹ ہے، آپ کی اپنی تو نہیں ہے۔ خواجہ صاحب مسکراتے ہوئے نیچے اترے۔ غالباً وہ اپنا کام ختم کر چکے تھے، غالباً یقیناً غالب کر چکے تھے۔ انہوں نے سیڑھی ہٹا کر ایک طرف رکھ دی، پھر بولے، وحید بیٹے یہ گلی ہم سب کی ہے، اگر یہ کام میں نہیں کروں گا تو کوئی اور کرے گا، کسی کو تو کرنا ہے نا، یہ ہمارے فرائض ہے نا، فرض ہے ہمارا کہ اگر آپ کے ارد گرد کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے کو اس سے نقصان پہنچ سکتا ہے، جیسے اگر گلی اندھیرے میں ہوتی تو کوئی کسی گڑھے یا کسی کھڈ میں گر سکتا تھا نا، تو اس لیے خواجہ صاحب نے جو ہے اس کو اپنی گلی سمجھ کر، اپنا گھر اپنی گلی سمجھ کر اس ٹیوب لائٹ کو خود ہی ٹھیک کر دیا کہ بجائے کسی اور کو کہنے کے۔ تو یہ ایک اچھے شہری ہونے کی علامت ہے، یہ انہوں نے اس کو اپنا فرض سمجھا۔ ہم سارا کام دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کام تو نہیں ہے نا، کوئی اور دیکھے، گورنمنٹ دیکھے، فلاں دیکھے، فلاں دیکھے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جہاں آپ رہتے ہیں اگر اس جگہ کو آپ اپنا سمجھتے ہیں تو اس کا اسی طرح سے پھر خیال رکھتے ہیں، اسی طرح سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور اسے اس چیز کو ہر نقصان سے بچاتے ہیں، جیسے ہم اپنی چیزوں کو بچاتے ہیں، اپنے گھر کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طرح سے ہمیں اپنی گلی اور محلے کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اپنے ملک کا خیال رکھنا چاہیے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچائیں اور کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے ہمارا ملک جو ہے وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے، ہمارے گھر، ہماری گلی، ہمارا محلہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے۔ تو دیکھیں ادھر جو ہے احمد علی صاحب جو ہیں ایک اچھے آدمی ہیں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے کیا کیا کہ جو گلی کی ٹیوب لائٹ تھی اس کو ٹھیک کر دیا۔ وحید بولا، آپ نے چند دن پہلے گلی میں کوڑے کے ڈرم لگوائے تھے، کسی اور کو یہ خیال کیوں نہیں آتا؟ خواجہ صاحب ہنس پڑے اور بولے، میرے بچے جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہ جگہ ہماری اپنی ہے، تب خود سے دل چاہے گا کہ وہ جگہ صاف ستھری ہو، اندھیرے میں روشنی ہو، گلی میں کوئی گڑھا وغیرہ نہ ہو، گڑھا کوئی کھڈ یا کوئی کھائی یا کوئی ایسی چیز جس میں گر کے کسی کو چوٹ لگ سکتی ہو۔ وحید ان کی باتیں سن کر بولا، خواجہ صاحب یہ کتنی اچھی باتیں ہیں، ہم سب کو ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ خواجہ صاحب نے کہا، اچھا شہری کیا ہوتا ہے؟ کسی ملک کا رہنے والا وہی ہوتا ہے جو صرف اپنے نہیں بلکہ سب کے فائدے کی سوچتا ہے۔ ہم سب کا فائدہ سوچیں گے تو دوسرے ہمارے فائدے کے لیے سوچیں گے، یہ ہے حقوق العباد۔ آپ کسی کا خیال رکھیں گے تو دوسرا بھی آپ کا خیال رکھے گا، آپ کسی کا حق ادا کریں گے تو دوسرا بھی اس حق کو ادا کرنا اپنا فرض سمجھے گا، سمجھ آئی؟ تو اس طرح سے جب ہم سب کا فائدہ سوچیں گے تو دوسرے بھی ہمارے فائدے کے لیے ضرور سوچیں گے، کیونکہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھا ہی ملتا ہے اور برائی کا بدلہ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے۔ وحید بولا، میں بھی اچھا شہری بننا چاہتا ہوں، میں کیا کیا کام کروں؟ خواجہ صاحب بولے، یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم اچھا شہری بننا چاہتے ہو۔ دیکھو بیٹا،
یہ ملک ہمارا ہے جہاں اسکول، ہسپتال، سڑکیں، پل اور پارک وغیرہ بنانا حکومت کا کام ہے، وہاں ہمیں اس کی ہر چیز سے پیار ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے یہ چیزیں ہم تو نہیں بنا سکتے، ہسپتال بنانے ہیں تو گورنمنٹ بنائے گی، سڑکیں یا پل وغیرہ یا پارک وغیرہ، لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں۔ جب آدمی کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے، اب یہاں یہ چیزیں ہمیں اچھی لگتی ہے نا، ہم پارک میں جانا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اسے گندا کر دیں گے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ کیسا لگے گا؟ برا لگے گا، ماحول خراب ہو جائے گا، پھر وہاں جانے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ تو پھر ہمیں بھی ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے تو وہ ہر طرح سے اس کا خیال رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اسے ہر نقصان سے بچاتا ہے۔ اگر اپنے ملک سے پیار ہے تو ہمیں ہر طرح سے اس کا خیال رکھنا چاہیے، تبھی ہم اچھے شہری بن سکتے ہیں۔ وحید نے کہا، مجھے بتائیے میں اپنے ملک کا خیال کیسے رکھ سکتا ہوں اور کیسے اس کے کام آ سکتا ہوں؟ اب وحید اتنا بڑا بچہ نہیں ہے، چھوٹا ہے، تو وہ دیکھیے وہ کیا پوچھ رہا ہے۔ جیسے بعض بچے ہم سے پوچھتے ہیں، میڈم ہم تو ابھی طالب علم ہیں، ہم تو چھوٹے ہیں، تو ہم اپنے ملک کے لیے کیا کریں نا؟ تو یہ چیزیں ہم بھی تو کر سکتے ہیں نا، آپ بھی تو چھوٹے بچے ہیں، تو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ خواجہ صاحب نے کہا، بیٹے اچھا شہری کبھی جان بوجھ کر اپنے ملک کو نقصان نہیں پہنچاتا، ٹھیک ہے؟ آپ بھی کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے آپ کے ملک کو نقصان ہو۔ کیسے نقصان ہو؟ جیسے اگر آپ اچھا نہیں پڑھیں گے اور اچھا نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کسی اچھے عہدے پر بھی نہیں پہنچیں گے، کوئی اچھا پروفیشن آپ کے پاس نہیں ہوگا، کوئی اچھا شعبہ آپ اختیار نہیں کر سکیں گے، تو کیا ہوگا کہ آپ اپنے ملک کے لیے نقصان کا باعث بن جائیں گے۔ ایسے شہری معاشرے پر بوجھ بن جاتے ہیں، یعنی ان کو سنبھالنا پڑ جاتا ہے۔ تو ایسا ہو کہ آپ ملک کی ترقی میں حصہ ڈالنے والے ہوں۔ وہ اپنے گھر سے لے کر گلی محلے تک، گلی محلے سے لے کر قصبے، قصبہ کیا ہوتا ہے؟ شہر سے تھوڑی چھوٹی بستی ہوتی ہے، اور پھر پورے ملک کو اپنا سمجھتا ہے۔ وحید بولا، خواجہ صاحب آپ کی باتیں بہت اچھی ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بولے، بیٹے اچھا شہری قانون کا احترام کرتا ہے، کبھی قانون نہیں توڑتا۔ وحید نے کہا، اب میں کچھ سمجھ رہا ہوں کہ اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ خواجہ صاحب یہ سن کر خوش ہوئے اور کہا، تو بتاؤ بیٹے آپ نے کیا سمجھا ہے؟ وحید نے کہا، ہمیں چھوٹی سے چھوٹی چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے، مثلاً اگر کمرے میں کوئی نہیں تو پنکھا اور بلب بند کر دیں۔ اس سے کیا کیا آپ نے اگر آپ ایسے کرتے ہیں نا بچوں، گھر میں بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کسی جگہ فضول ایسے ہی کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا، پنکھا چل رہا ہے یا ایسے ہی کوئی لائٹ جل رہی ہے جہاں روشنی کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ابھی کوئی بیٹھا ہوا نہیں تو اندھیرا بھی ہو تو چل جائے گا کام، تو اگر آپ اس کمرے میں پنکھا یا بلب بند کر دیتے ہیں تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے بجلی بچائی، اپنے ملک کے لیے بچائی نا، کہ جو یہاں سے بجلی بچے گی وہ کسی اور کے کام آ جائے گی، ٹھیک ہے؟ پانی بہ رہا ہو تو ٹونٹی بند کر دیں، کوئی نلکا کھلا رہ گیا وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو فوراً سے بند کریں، یہ سوچ کر کہ پانی ضائع ہو رہا ہے اور یہ کسی اور کے کام آ جائے گا، یہ اچھے شہری کا فرض ہے۔ اچھا، کسی کو غلط کام کرتے دیکھیں تو اسے پیار سے منع کر دیں۔ بس یا ریل گاڑی میں سفر کریں تو بغیر ٹکٹ سفر نہ کریں۔ آپ دیکھیں کہ ہم ٹکٹ دیتے ہیں تو ہم سفر کرتے ہیں اور اسی ٹکٹ سے ہمارے جو ہے نا گاڑیوں کا، ریلوے کا، ہر چیز کا نظام چلتا ہے، تو اگر ہم اس طرح سے دھوکہ دہی سے سفر کریں گے تو ہم نے اپنے ملک کو نقصان پہنچایا۔ پھول توڑنا منع ہے، منع ہونا کسی چیز سے روکنا یا رکنا، اس بات پر واقعی عمل کریں۔ ہم پارک میں جاتے ہیں، پارک میں پھول لگائے جاتے ہیں، پودے لگائے جاتے ہیں جو ماحول کو خوبصورت بناتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جا کر فوراً سے ہمیں پھول اچھا لگتا ہے ہم اس کو توڑ لیتے ہیں، توڑنے کے بعد تھوڑی دیر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، پھر ادھر ادھر اس کی پتیاں گرانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، لیکن وہی پھول جب پودے پہ ہوتا ہے تو ایک خوبصورتی بھی نظر آ رہی ہوتی ہے اور دیکھنے میں بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ چونکہ ہمارے لیے لگائے جاتے ہیں تو ہم انہیں توڑ دیں تو، اور لکھا بھی ہوتا ہے پھول توڑنا منع ہے، پھر بھی ہم توڑ رہے ہوتے ہیں، تو اس بات پر ہم حقیقت میں عمل کریں۔ گھر اور گلی محلے کی صفائی کا خیال رکھیں، ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا نہ کریں، اپنے ملک اور اس میں رہنے والوں سے محبت کریں۔ یہ ہے اچھا شہری بننے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے اسے شاباش دی اور بولے، بیٹا تم نے بالکل ٹھیک بتایا، یہی باتیں ہیں، اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھیں گے تمہارے ملک کا فائدہ ہوگا اور ہم اچھے شہری کہلا سکیں گے۔ وحید بولا، خواجہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ سے جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں ان کے نتیجے میں ایک بات میں اچھی طرح سمجھ گیا ہوں۔ خواجہ صاحب نے پوچھا، بیٹا وہ کیا بات ہے؟ وحید مسکرایا اور بولا، یہی کہ آپ واقعی اچھے شہری ہیں۔ خواجہ صاحب ہنسے اور بولے،
مجھے امید ہے کہ تم بھی اچھے شہری بنو گے۔ وحید ایک عزم کے ساتھ بولا، جی ہاں انشاءاللہ۔ عزم ایک پکے ارادے کے ساتھ، ایک پختہ ارادے کے ساتھ بولا کہ ہاں میں بھی اب ایسا ہی کروں گا۔ تو آپ کو بچوں سمجھ آئی کہ کیسے ہم جو ہے ایک دوسرے کے حقوق و فرائض ادا کر کے ایک اچھے شہری بن سکتے ہیں اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ تو اب آئیے اگلے پیج پر اپنے کوسچن آنسر کی طرف۔ سب سے پہلا سوال، ان الفاظ کے معنی سمجھیں اور جملے بنائیں۔ الفاظ اور معنی آپ کے سامنے دیے ہوئے ہیں، جیسے الفاظ ہیں احترام، عزت، شہری کسی ملک کا رہنے والا، منع کرنا، روکنا، گڑھا کھڈ یا کھائی، قصبہ شہر سے چھوٹی بستی، عزم ارادہ۔ یہ تو میننگ ہے، یہ آپ لکھیں گے کاپی پہ، اور انہی الفاظ یعنی احترام، شہری، منع کرنا، گڑھا، قصبہ، عزم، ان کے جملے بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کاپی پہ کام کرنا ہے۔ دوسرا سوال آپ کا ہے، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ خواجہ صاحب کہاں کی ٹیوب لائٹ ٹھیک کر رہے تھے؟ خواجہ صاحب گلی کی ٹیوب لائٹ ٹھیک کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، خواجہ صاحب کھمبے کے ساتھ سیڑھی لگا کر، ایسے جملہ ہم پورا بنا لیتے ہیں۔ خواجہ صاحب کھمبے کے ساتھ سیڑھی لگا کر گلی کی ٹیوب لائٹ ٹھیک کر رہے تھے۔ بس یہ اس کا آنسر کر لیں۔ اچھا شہری کون ہوتا ہے؟ یہ ہمارے پاس پیج نمبر 42 پہ ہے۔ اچھا شہری وہی ہوتا ہے جو صرف اپنے نہیں بلکہ سب کے فائدے کی سوچتا ہے۔ ہم سب کا فائدہ سوچیں گے تو دوسرے ہمارے فائدے کے لیے سوچیں گے۔ یہاں تک ہو گیا۔ اچھا، جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کا خیال کیسے رکھنا چاہیے؟ تو جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کو اپنی جگہ سمجھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اس کا جواب بنائیں گے کہ جہاں ہم رہتے ہیں اس جگہ کو اپنی جگہ سمجھنا چاہیے، اور اس جگہ کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور اگر اندھیرا ہے تو وہاں روشنی کا خیال رکھنا چاہیے، اور گلی میں کوئی گڑھا یا کھڈا وغیرہ نہ ہو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اچھا، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر آپ اپنے الفاظ میں خود لکھیں گے۔ آپ سوچیں گے کہ ایک بینگ اے اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کا آنسر آپ خود لکھیں گے۔ ہر بچے کا ڈیفرنٹ ہوگا، تو پھر ہم اس کو کلاس میں بھی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ جب کلاس اسکول ری اوپن ہوگا تو اس میں پھر ہم ہر بچے کا دیکھیں گے کہ کس نے کیسے لکھا اور اس نے کیسے بتایا کہ میں طالب علم کی حیثیت سے اپنے ملک کی ترقی میں کیا کردار ادا کرتا ہوں یا کروں گا یا کر سکتا ہوں۔ سوال نمبر 4 جو ہے اعراب والا کام، اس کو چھوڑ دیں، یہ انشاءاللہ ہم جو ہے جب اسکول ری اوپن ہوں گے تو دیکھیں گے۔ اچھا، سوال نمبر 5 پیراگراف دیا ہوا ہے، آپ اس کو پڑھیں گے اور اس کے سوالات نیچے دیے ہوئے ہیں، اس کے جوابات آپ کاپی پہ لکھیں گے۔ پہلا سوال جو ہے انہوں نے دیا ہے، اپنے وطن سے محبت کیوں ضروری ہے؟ ٹھیک ہے، تو کیوں کی بجائے آپ اس سوال کو، مجھے یہ سوال جو ہے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا کہ اپنے وطن سے محبت کیوں ضروری ہے۔ یہ اپنے وطن سے محبت کیوں ضروری کی بجائے اگر ہم اس سوال کو چینج کریں کہ اپنے وطن سے، انسان کو وطن سے محبت کیوں ہوتی ہے، ایسے انسان کو اپنے وطن سے محبت کیوں ہوتی ہے، سوال کو کاٹ کے آپ یہ سوال لکھ لیں۔ اس سوال کا صحیح جواب جو ہے اوپر پیراگراف میں آپ کو نہیں ملے گا۔ پہلا سوال آپ یہ چینج کر دیں اس کا کہ اپنے وطن سے، انسان کو اپنے وطن سے محبت کیوں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کو اپنے وطن سے محبت کیوں ہوتی ہے، یہاں تک یہ لکھ لیں۔ ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالوں کے جواب آپ کو باقی اس پیراگراف میں سے مل جائیں گے، یہ کاپی پہ آپ نے کام کرنا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم قواعد سیکھتے ہیں۔ قواعد کیا ہوتا ہے؟ جو مذکر، مؤنث، واحد، جمع، جو ایک جملے کو ترتیب دینے کے لیے اجزاء چاہیے ہوتے ہیں اسے ہم قواعد کہتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ لفظ جو نر کے لیے بولا جائے اسے مذکر کہتے ہیں، جیسے لڑکا، گھوڑا اور مرغا وغیرہ، اور وہ لفظ جو مادہ کے لیے بولا جائے اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے لڑکی، گھوڑی اور مرغی وغیرہ۔ اب مذکر مؤنث کی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک حقیقی میں ہوتا ہے اور ایک غیر حقیقی میں ہوتا ہے۔ حقیقی کیا ہوتا ہے کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت میں نر اور مادہ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور کچھ ایسے ہوتے ہیں وہ غیر حقیقی ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ اس میں نر اور مادہ نہیں ہوتا، لیکن وہ الفاظ جو ہے مذکر اور مؤنث کے اس میں صیغے میں ان کو رکھ کر استعمال کیا جاتا ہے کہ مذکر اور مؤنث کے بارے میں وہ چیزیں ظاہر کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، ابھی ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کو سمجھاؤں گی تو اور سمجھ آ جائے گا. ابھی مذکر مؤنث جو حقیقی ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ سلمان کتاب پڑھ اور نجمہ کرکٹ کھیل رہی ہے. شیر بچوں کی حفاظت کرتا ہے اور شیرنی شکار کرتی ہے. اب اوپر دیکھیں جو جملے ہیں ان میں نام سلمان، نجمہ، شیر اور شیرنی، ان کو ریڈ کلر سے دیکھیں نمایاں کیا گیا ہے. سلمان اور شیر نر ہیں، مذکر ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے یہ مذکر ہیں، جبکہ نجمہ اور شیرنی مادہ ہے، اس لیے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ لڑکیاں ہیں اور ساتھ سے لڑکی اور شیرنی جو ہے وہ بھی فیمیل کی طرف اشارہ ہے، تو اس لیے یہ جو ہے مؤنث ہے. اب یہ تو حقیقت میں ایسے ہیں. اب غیر حقیقی مذکر مؤنث کون سے ہوتے ہیں؟ آسمان کا رنگ نیلا ہے، پانی ٹھنڈا ہے، یہ اردو کی کتاب ہے، گھاس ہری ہے. اب اوپر دیے گئے جملوں میں آسمان، پانی، کتاب اور گھاس کو نمایاں کیا گیا ہے. آسمان اور پانی ایسی چیزیں ہیں جنہیں مذکر بولا جاتا ہے، یعنی پانی مؤنث نہیں ہوتی. پانی ہوتا ہے نا، تو اس لیے پانی مذکر ہے. آسمان جو ہے ہوتا ہے تو آسمان ہوتی تو نہیں ہے، اس لیے یہ بھی مذکر ہے. کتاب اور گھاس ایسی اشیاء ہے جنہیں مؤنث بولا جاتا ہے. میری کتاب کہا جاتا ہے، میرا کتاب نہیں کہا جاتا. گھاس کھائی جاتی ہے، کھایا نہیں جاتا، ایسے نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے، تو کچھ غیر جاندار اور بے جان اشیاء میں نر اور مادے کا تصور تو نہیں ہوتا، لیکن اس کو بولنے، لکھنے اور پڑھنے میں اہل زبان نے مذکر اور مؤنث قرار دیتے ہیں. کلیئر؟ اب آپ کو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں، ان میں سے آپ نے مذکر اور مؤنث چن کر مثال کے مطابق ان سے تعلق رکھنے والے کالم ہیں ان میں لکھنا ہے. جیسے مذکر مؤنث کی کالم بنا دیے گئے ہیں، لڑکا اور لڑکی. اب آپ نے اس میں سے ڈھونڈنا ہے بھائی کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ بھابھی. ہمسایہ کے ساتھ ہمسائی، اس طرح سے. ٹھیک ہے، اب باقی آپ خود اس کو فل کریں گے، یہ آپ بک پہ ہی کام کریں گے. کلیئر ہو گیا؟ یہاں آپ کا چیپٹر کمپلیٹ ہے اور آپ نے کوسچن آنسر کا کام کاپی پہ کرنا ہے، الفاظ، معنی اور جملے کاپی پہ کرنے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ پیراگراف والا کام کاپی پہ کرنا ہے. کلیئر ہو گیا؟ باقی جو ہے یہ مذکر مؤنث والا کام جو ہے آپ اس کو بک پہ ہی کریں گے اور اس کو آپ نے یاد کر لینا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے سچ کہو نظم ہے، اگلے لیکچر میں ہم اس کو پڑھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.